میں بھی اسی جامعہ کا دارالعلوم کا ایک ادنا سا فرزند اور الحمدللہ میں نے نورانی قاعدہ بھی یہیں پر پڑھا، اس کے بعد ناظرہ اور دوسری مشکات شریف تک الحمدللہ یہیں پر میں زیر تعلیم رہا۔ ہمارے اساتذہ کرام خصوصاً حضرت قاری غریب نواز صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ، اور دوسرے اساتذہ کرام جو آج اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، لیکن ان کی محنت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو کہ قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کس طریقے سے ان حضرات نے دارالحسینیہ کو فرمان چڑھایا ہے، کیسی کیسی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ جو کتاب آپ کے سامنے آئی ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ان حضرات نے کس محنت کے ساتھ اس دارالعلوم کو ترقی کی طرف گامزن کیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال دارالعلوم حسینیہ تعلیم کا فیض جیسا کہ آپ نے سنا ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک الحمدللہ پھیلا ہوا ہے، اور دارالعلوم حسینیہ کہ وہ فرزند جو یہاں پر تعلیم حاصل کر کے آج دین اسلام کو، قرآن حدیث کو اس طریقے سے اپنی اپنی جگہوں پر اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی اس آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اس لیے معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ ایک جماعت ایسی ضرور سچوں کی رہے گی جو اس طریقے سے اس کی تلاش کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دامن کو پکڑیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک آدمی علم دین حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے یا دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرتا رہے، جیسا کہ ابھی حضرت مفتی خلیل صاحب دامن برکاتہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے تمام اعمال کو، افعال کو دیکھے میں کیسے دیکھ رہا ہوں، کیسے سن رہا ہوں، اس طریقے سے تمام چیزوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے لمحات جو ہم سب کو عطا فرمائے ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں مصروف رہیں، اور اپنی زندگی جو آخرت والی زندگی ہے، جہاں ہم کو جانا ہے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، اس کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے۔ بہرحال دارالعلوم حسینیہ تعلیم کا فیض اس طریقے سے دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات عطا فرمائے۔ وہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ دارالعلوم حسینیہ اس طریقے سے ایسے وقت کے اندر جب یہاں پر حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی تھی تو فرمایا تھا کہ میں پتھر کی زمین کے اندر بیج ڈال رہا ہوں، اے اللہ اس کو فرمان چڑھانا تیرا ہی کام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے قبول فرمایا۔
کہ اس طریقے سے اس علاقے کے اندر کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا. آج تو جگہ جگہ پر الحمدللہ تعلیم سے یہ تعلیم کا فیض جاری و ساری ہے. تو اس لیے حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کا خاص طور سے توجہ رکھی اور اس قوم کی اصلاح کروائی. اس لیے ہم ہستیوں کو بھی نہ بھولیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بس بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے ان خاص بندوں کی طریقے سے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں تاکہ ہم بھی اس طریقے سے دین کے خداموں میں شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.